بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلا سبق ہم نے الدرس السابع عشرہ سبق نمبر 17 مکمل کیا تھا، اور آج ہم اپنا اگلا سبق الدرس الثامن عشرہ سبق نمبر 18 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مدرسے کے نصاب میں شامل کتاب الطریقۃ الاثریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ، اس کتاب کی مدد سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے اس میں املا یہاں پہ، اور آپ دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے کچھ الفاظ ہیں جس کو پڑھنے کا طریقہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ کیا ترتیب ہے اس سبق میں، اور جو اس وقت الفاظ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے مفردات ہیں۔ مفرد ہمیں پتہ ہے کہ مفرد کیا ہوتا ہے، مرکب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اہم جو کہ ہم پچھلے اسباق میں آہستہ آہستہ، تو اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کا ریویژن ہو جائے گا، اور کچھ نئی چیزیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ املا اور المفردات۔ تو سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے کتب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ ہم اعراب کی بڑی اہمیت ہے عربی زبان میں، تو ہم اعراب کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں گے تو یہ کتبن ہوگا۔ تو کتبن جو ہے وہ اس کے معنی کیا ہے؟ کتابیں، ایک سے زیادہ۔ تو اس کا مطلب اگر ہم ایک کتاب کی بات کریں تو ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کتابن، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ایک سے زیادہ کتابوں کی بات کرتے ہیں، جمع کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو کتبن۔ تو عربی میں جو ہے وہ جمع کی دو اقسام، ایک جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ کا جو اصل جو شکل ہے وہ برقرار رہتی ہے، ٹھیک ہے، جو حروف مادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جمع مکسر میں اس کی جو اصل شکل ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتابن، ٹھیک ہے نا، تو لیکن جب ہم اس کی جمع کتبن کرتے ہیں تو وہاں سے آپ دیکھیں کہ اس کی شکل الف جو ہے وہ غائب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح جو ہے وہ ترتیب شکل اس کی بدل گئی ہے۔ تو یہاں پر جب بھی ہم کتاب کی جمع کو استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کو ہم اس طرح سے، ایک تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہم اس کو پڑھیں گے کتبن، ٹھیک ہے۔ ایک مفرد کتاب کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کتابن، اور یہاں پر ہم پڑھیں گے کتبن، کتابیں۔ اسی طرح سے اگلے کالم میں پھر ہے باب کا مطلب دروازے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی جو جمع ہے جمع مکسر وہ ہے ابواب، ٹھیک ہے۔ جب ایک سے زیادہ دروازوں کی بات ہوتی ہے تو اب ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ابواب کا مطلب، ٹھیک ہے، دروازے، ٹھیک ہے، دروازے۔ تو یہاں پر ٹھیک ہے نا، بابن کی جمع ابواب، دروازے، تو یہ جمع مکسر۔ اسی طرح سے آگے آپ دیکھیں ہا الائی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہا الائی کے ہم نے آپ کو یاد ہوگا اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید جو ہے مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے پورا ایک چارٹ دیکھا تھا۔ تو اس میں ہم نے کہا ہاذا ایک کے لیے، ہاذانی دو کے لیے، اور ہا الائی جو ہے دو سے زیادہ کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہم ہا الائی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حاذہی ہو یا ہاذا ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر ہم جمع کے لیے ہا الائی کو ہم استعمال کریں گے۔ یہ پورا چارٹ ہم پچھلے اسباق میں دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس کا ترجمہ، کہ ہا الائی کا ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ سب، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ قریب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کا لفظ استعمال آئے گا، یہ سب، تاکہ واضح ہو کہ قریب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر آگے اولئک، ٹھیک ہے، یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے جو ہے وہ اس میں اشارہ بعید، ٹھیک ہے، ذالکا، ذالکا، اولئک، تو یہ ہم نے استعمال کیا تھا چارٹ کی شکل میں، ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہے اولئک مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے نا، ذالکا اور تانکا، یہ دونوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تلکا، ٹھیک ہے، ذالکا اور تلکا جو ہے وہ واحد کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا اشارہ بعید، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے ذالکا، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے تلکا۔ لیکن جب جمع کی بات کریں گے اس میں اشارہ بعید، تو پھر ہم وہاں پہ جو ہے وہ مذکر کے لیے اولئک ہم استعمال، اولئک، ٹھیک ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے وہ سب، ہا الائی یہ سب،
اولئک وہ سب دور کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے پھر ٹھیک ہے غرفاتن. ٹھیک ہے اب یہاں پر ساؤنڈ جو ہے وہ آتن، یہ ٹھیک ہے نا مؤنث جمع کی جو ہے وہ ساؤنڈ آتن. تو یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے غرفہ ٹھیک ہے غرفتن، تو وہاں پر ایک کمرے کی بات ہوئی تھی، لیکن یہاں پر جب ہم ایک سے زیادہ کمروں کی بات کرتے ہیں اور ترجمہ کمرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غرفاتن. ٹھیک ہے تو آخر میں آپ دیکھیں اس وقت سب کے ساتھ جو ہے وہ دو پیش کی استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے غیر منصرف اس وقت جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کتبن ابوابن ٹھیک ہے اور غرفاتن. ہا اولائی اور اولائی کا یہ تو جو ہے وہ مبنی اسما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا تو لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کتبن ابوابن غرفتن ان سب کے ساتھ دو پیش کا استعمال ہوگا. صحیح. اور اسی طرح سے پھر آگے آپ دیکھیں کہ خزاناتن، خزانات الماریاں. ٹھیک ہے خزانتن جو ہے وہ ہم نے واحد، کیونکہ یہ جو ہے وہ خزانتن جو ہے وہ عربی زبان میں الماریاں جو ہے یہ ایک الماری مؤنث میں شمار ہوتی ہے، تو گولتا اس کے آخر میں آتا ہے. لیکن جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو پھر خزاناتن الماریاں، الماریاں. ٹھیک ہے تو آتن کی آواز سے ساؤنڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے شوارع، شوارع ٹھیک ہے شوارع، تو یہاں پر جو ہے یہ شارعن ہم نے سڑک کے لیے استعمال کیا تھا جب جو ہے ایک سے زیادہ سڑکوں کی بات ہو، جو سڑکیں اس کا ترجمہ ہوگا سڑکیں. ٹھیک ہے شوارع سڑکیں. اور اسی طرح سے پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے مجتہدن ایک محنتی مرد کے لیے ہم نے بات کی تھی، تو یہاں پہ مجتہدون اونا کی ساؤنڈ جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے. اور مذکر یہ دیکھیے جمع جو ہے مذکر. ٹھیک ہے تو یہ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ سالم اور مکسر ٹھیک ہے دونوں میں آپ کو واضح ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں یہاں پر مجتہدون. ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں جمع سالم، کیونکہ یہاں پر جو اصل شکل ہے وہ برقرار ہے مجتہد، مجتہد. ٹھیک ہے مجتہدن سے واو نون کا اضافہ ہو گیا مجتہدون، تو اوریجنل شکل برقرار ہے، تو یہ جمع سالم. ٹھیک ہے لیکن ابواب اور کتب جو ہے نا یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ جمع مکسر، کیونکہ اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. تو اسی طرح سے پھر آگے تو مجتہدون کا مطلب محنتی مرد. ٹھیک ہے جب ایک سے زیادہ کی بات ہو تو جمع مذکر مجتہدون محنتی مرد. آگے پھر انتنا. ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو ہے وہ جو چارٹ دیکھا تھا اس میں انتی، انتما، انتنا، تو یہاں پر اس کا مطلب تم سب. ٹھیک ہے اور مؤنث کی بات ہو رہی تو تم سب عورتیں. ٹھیک ہے نا یہاں پہ مؤنث کی بات انتنا تم سب عورتیں. ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر آگے سمین کا مطلب ہوتا ہے واحد. ٹھیک ہے نا موٹا، لیکن جمع اگر ہم سمینتن ٹھیک ہے واحد. ٹھیک ہے یہ مؤنث کے لیے سمینتن گولتا سے واضح ہو گیا کہ یہ واحد مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اور اگر مذکر کی بات ہو تو سمینن ٹھیک ہے موٹا، اور سمینتن موٹی. اسی طرح سے نحیفتن. ٹھیک ہے نحیفن کمزور کے لیے مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن مؤنث کے لیے گولتا آخر میں آ گیا نحیفتن. ٹھیک ہے کمزور، مذکر کی نہیں بلکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے قصیرن ٹھیک ہے چھوٹا، لیکن یہاں پہ گولتا ہے تو قصیرتن ٹھیک ہے چھوٹی. تو اسی طرح سے ملعقتن، ملعقتن ٹھیک ہے چمچہ گولتا ہے اس کے ساتھ، عربی میں یہ مؤنث شمار ہوتا ہے تو ملعقتن. ٹھیک ہے اس کے آخر میں دو پیش. ٹھیک ہے چمچہ کھانے والا جس کو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، وہ یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے قصیرتن اس کا مطلب ٹھیک ہے چھوٹی. ٹھیک ہے چھوٹی یہ ہم نے بات کی تھی ابھی. اور اس کے ساتھ ہم اوپر ایک چیز ہم نے شاید یہاں پر مس کی ہے متوسطتن. ٹھیک ہے متوسطتن اس کا مطلب کیا ہے کہ درمیانی. ٹھیک ہے مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے متوسطن
ہم نے متوسطن پڑھا تھا درمیانہ، لیکن مونس کی بات ہو رہی ہے متوسطتن درمیانی، تو یہاں پر اس طرح سے. پھر اسی طرح سے آگے اتلتن، ٹھیک ہے، چھٹی جو ہم لیو لیتے ہیں اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے چھٹی، تو یہ اس کا مطلب یہ اتلتن، اس کا مطلب ہے چھٹی. اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا ذالے کا، زانے کا، تل کا، اولائے کا، یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر ہے رانی کا، ٹھیک ہے نا، یہ دو کے لیے جب ہم، ٹھیک ہے، را کا یا ذالے کا ایک کے لیے اور زانے کا دو کے لیے مذکر، ٹھیک ہے، مثنیٰ جس کو ہم کہتے ہیں دو کے لیے مثنیٰ، ٹھیک ہے، یا تثنیہ. ہم تثنیہ بھی کہتے ہیں، مثنیٰ بھی کہتے ہیں. جب دو شخص کی بات ہو رہی ہو تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ، اس کا مطلب ترجمہ کیا ہوگا، وہ دو مرد، ٹھیک ہے نا، وہ دو مرد. اور اس کی طرح سے پھر اگر ہم تل کا ہم نے سیکھا تھا کہ مؤنث کے لیے، اور ہم نے دو مؤنث کے لیے ہم نے بات کی تھی تانی کا، ٹھیک ہے، مثنیٰ یا تثنیہ. تو یہاں پر تانی کا مطلب وہ دو عورتیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ کچھ چیزیں مفردات ہم نے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد اب دیکھیں جملے کا جو جملہ ہم نے پڑھا تھا اس کی جمع ہے الجمل، ٹھیک ہے، الجمل. تو یہاں پہ جمع ہے الجمل، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب جو ہے وہ ہمارے سامنے کچھ جملے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی ترکیب سمجھتے ہیں کہ ہاتانی شجرتانی. آنی کی ساؤنڈ ہے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ جو ہے دو کی بات ہو رہی ہے، مثنیٰ یا تثنیہ کی بات ہو رہی ہے. ہاتانی شجرتانی، ٹھیک ہے نا. تو حاضی ہاتھ، ٹھیک ہے، اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہاتانی ہاؤلائی، تو یہ مؤنث کے لیے. تو مؤنث یہاں پہ ہاتانی ہاؤلائی، یہاں پہ حاضہ حاضانی کیوں استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ شجرتن جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر ہاتانی جو ہے وہ ہم نے استعمال کیا. ہاتانی شجرتانی، یہ ٹھیک ہے نا، ہاتانی یہ دو درخت ہیں. تو اب اس کی ترکیب اگر ہم دیکھیں تو ہاتانی جو ہے وہ مبتدا بن گیا اور شجرتانی خبر بن گئی اس کی. تو یہ مبتدا اور خبر مل کر ایک جملہ اسمیہ خبریہ، تو یہ ایک مکمل جملہ بن گیا مرکب تام، ٹھیک ہے، مرکب تام، ٹھیک ہے، مفید، ٹھیک ہے، مرکب مفید بھی کہتے ہیں ہم اس کو، جس سے معنی واضح ہو، مکمل جملہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ چیز ہمارے سامنے. اسی طرح سے آگے حاضانی قلمانی، ٹھیک ہے، حاضانی قلمانی. آنی کے ساؤنڈ سے بتا رہے ہیں کہ دو کی بات ہو رہی ہے. حاضہ کیونکہ قلم مذکر ہے تو اس کے ساتھ مذکر جو ہے وہ مبتدا جو ہے وہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے حاضانی قلمانی، یہ دو قلم ہے، ٹھیک ہے، اشارے قریب، یہ دو قلم ہے. اچھا اب دیکھیے ہے جو ہے آخر میں، یہ دو درخت ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہے لگائیں گے تو پھر واضح ہوگا کہ ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے نہیں بلکہ ہے، ٹھیک ہے. یہ دو قلم ہے، تو حاضانی قلمانی، یہ دو قلم ہے. اسی طرح سے پھر آگے تھوڑا سا توجہ چاہیے اس میں، حاضی اقلام، ٹھیک ہے، جو قلم ہے تو اس قلم کی جو جمع ہے وہ اقلام. اب دیکھیے جمع سالم نہیں بلکہ جمع مکسر ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا. تو یہ لیکن یہاں پر ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، یہ تو واضح ہے کہ حاضی مبتدا ہو گیا اور اقلام جو ہے خبر ہو گئی، اور اس طرح سے دونوں مل کر جملہ اسمیہ جو ہے وہ بنے ہیں. اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ قلم ہے، ٹھیک ہے. اور مزید وضاحت کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب قلم ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت سے قلم ہیں. تو لیکن اگر ہم ہے لگا دیتے ہیں آخر میں تو میرے خیال میں یہ بالکل پھر واضح ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم ترجمہ کریں یہ سب قلم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، جمع. لیکن یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے، آپ دیکھیں کہ قبر جو ہے وہ اقلام الجمع ہے، لیکن جو اس کا جو مبتدا ہے وہ آپ دیکھیں واحد مؤنث ہے. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع، قبر غیر عاقل کی جمع ہو تو مبتدا جو ہے ہمیشہ واحد مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہاں پر بھی بظاہر ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم اقلام کی بات کر رہے ہیں، جمع کی بات کر رہے ہیں، تو پھر مبتدا بھی جمع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہاؤلائی ہونا چاہیے. تو لیکن کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اقلام جو ہے یہ جو ہے وہ غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوگا. تو یہ ایک اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو حاضی اقلام، یہ قلم ہے. اسی طرح سے پھر حاضی
ساعتن. اب دیکھیں یہاں پر ساعتن جو ہے وہ کیونکہ وہ جمع مکسر نہیں ہے بلکہ ساعتن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ غیر عاقل تو ہے لیکن یہ عربی زبان میں مؤنث شمار ہوتی ہے، تو اسی لیے حاضی جو ہے ہم نے یہاں پر بھی استعمال کیا ہے. تو جب غیر عاقل کی جمع ہو تو بھی جو ہے وہ مؤنث مبتدا استعمال ہوگا، اور اسی طرح سے جب جو ہے وہ مؤنث اسم استعمال ہو جمع مؤنث تو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہی استعمال ہوگا. تو یہاں پر حاضی ساعتن کہ ساعتن عربی زبان میں جو اس کے ساتھ گولتا ہوتا ہے. اگر ہم مذکر کی واحد کی بات کرتے ہیں مفرد کی تو حاضہ ساعتن یہ گھڑی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے کہا حاضی ساعتن، ٹھیک ہے، یہ گھڑیاں ہیں، یہ گھڑیاں ہیں. تو یہاں پر ٹھیک ہے ساعتن. تو آپ دیکھیے غیر عاقل کے ساتھ بھی واحد مبتدا واحد مؤنث اور جو غیر عاقل مؤنث جو تھی تو آپ کیونکہ اقلام جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے بلکہ اقلال جو ہے وہ مذکر ہے، لیکن کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو وہاں پر حاضی کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، ساعتن جو ہے وہ مؤنث اس میں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ واحد جو ہے وہ مؤنث حاضی استعمال ہوا ہے. آگے دیکھیے حاضی ابواب المسجدی، حاضی ابواب المسجدی. تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ مسجد کے دروازے ہیں، کیونکہ ابواب تو ابواب بھی جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے ساتھ بھی حاضی کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ جو اب دیکھیے ایک نئی چیز سامنے ہمارے کہ حاضی مبتدا ابواب المسجدی، یہ کنسٹرکشن بتا رہی ہے کہ آپ دیکھیے اس کو ہم غور سے دیکھیں تو یہ مرکب توصیفی والی کنسٹرکشن نہیں بن رہی بلکہ یہ مرکب اضافی، کیونکہ مرکب توصیفی میں چاروں جز جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہاں پر اس کے جو جز ہے وہ برابر نہیں ہے، بلکہ اس میں جو مضاف ہے اس کے ساتھ تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ال نہیں ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ جو ہے اس کے ساتھ ال ہے اور یہ حالت جر میں ہے. تو یہ شکل جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے مرکب اضافی. تو یہاں پہ اس کے ترجمے میں کا کے کی جو ہے وہ آتا ہے، تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کا کے کی ترجمے میں کہ یہ مضاف الیہ مرکب اضافی کی بات ہو رہی ہے. تو حاضی، ٹھیک ہے، حاضی ابواب المسجدی، یہ مسجد کے دروازے ہیں. اسی طرح سے پھر تل کا، ٹھیک ہے، تل کا غرفات الطلابتی، ٹھیک ہے، تل کا غرفات الطلابتی، یہ طلبہ کے کمرے ہیں. کہ غرفہ ایک کمرے کا اور غرفات ایک سے زیادہ کمرے کی بات ہو رہی ہے. تو کیونکہ کمرے بھی جو ہیں غیر عاقل ہیں تو یہاں پر تل کا جو ہے وہ واحد آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ مؤنث استعمال ہے، ٹھیک ہے نا، دور کے لیے کہ تل کا غرفات الطلابتی. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ تلکا کا استعمال ہوا تب یہ نہیں بلکہ وہ طلباء کے کمرے ہیں. اسی طرح سے ہا اولائی اولادن، ٹھیک ہے، یہ لڑکے ہیں. ٹھیک ہے، ہا اولائی اولادن. اب دیکھیے اولاد جو ہے یہ عاقل ہے تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ جمع اشارہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، ہا اولائی، تو یہاں پر اس طرح سے ذہن میں رکھنا ہے ہم نے، ہا اولائی اولاد یہ سب لڑکے ہیں. اسی طرح سے ہا اولائی تلمذاتن، ٹھیک ہے، یہ شاگردہ ہیں. یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو یہ شاگردہ ہیں. اسی طرح سے انتما، ٹھیک ہے، طالبانی، تم دونوں طالب علم ہو. ٹھیک ہے، انتما طالبانی، تم دونوں. ٹھیک ہے، آنی کی ساؤنڈ ہے تو یہاں پر، اور انتما کی آپ کو یاد ہوگا انتا انتما، ٹھیک ہے، اور انتنا. تو یہاں موج کی بات ہو رہی ہے تو انتما جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے انتما طالبانی، تم دونوں طالب علم ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں پر ہم نے بات کی تھی انتا انتما انتم انتی انتما انتنا. تو یہاں پر کیونکہ طالب علم کی بات ہو رہی ہے تو انتما دو طالب علم کی، تو یہاں پر انتما طالبانی، تم دونوں طالب علم ہو. اسی طرح سے پھر ذالکا والدانی، ٹھیک ہے، ذالکا والدانی،
وہ دو لڑکے ہیں، وہ دو لڑکے ہیں. تانی کا طفلہ تانی، وہ دو بچیاں ہیں. نحن مسلمون، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں. اولئک رجال صالحون، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ نیک مرد ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اولئک جو ہے وہ مبتدا بن گیا، رجال صالحون یہ جو موصوف اور صفت بن کے خبر بن گئی. اس طرح سے یہ جملہ اسمیہ بن کر اس کا ترجمہ وہ نیک مرد ہے. پھر ہؤلاء نساء صالحات، یہ نیک عورتیں ہیں. نساء امرأۃ کی جمع نساء اور صالحات، ٹھیک ہے. ہؤلاء نساء صالحات یہ نیک عورتیں ہیں. اسی طرح سے الاساتذۃ فی مکتب المدیری، ٹھیک ہے. دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ پڑھنے میں. الاساتذۃ فی مکتب المدیری، فی المکتب المدیری، ٹھیک ہے، کہ اساتذہ، ٹھیک ہے، معتمم کے دفتر میں ہے. اساتذہ معتمم کے دفتر میں ہے. تو یہ اساتذہ تو، ٹھیک ہے، اساتذہ تو جو ہے یہ مبتدا بن گیا. فی جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ حرف جار، اور مکتب المدیری جو ہے یہ جو مضاف الیہ کی اس میں مجرور. اور اس طرح سے جو ہے یہ ہم اس کو خبر کے طور پر لیں گے، اور پھر مبتدا و خبر مل کر جملہ اسمیہ. تو یہاں پر اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے، اساتذہ تو فی المکتب المدیری، ٹھیک ہے، اساتذہ جو ہے محتم کے دفتر میں ہے. اسی طرح سے پھر آگے آپ دیکھیے المعلمات ٹھیک ہے، بین الطالباتی، المعلمات بین الطالباتی، ٹھیک ہے، استانیہ طالبات کے درمیان ہے. یہاں پر یہ بین جو ہے یہ ظروف، ہم نے ظروف زمان ظروف مقام میں پڑھا تھا. تو یہاں پر یہ ایک ظرف کا استعمال ہوا ہے. اور اس طرح سے جو ہے یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ المعلمات مبتدا بن گیا، ٹھیک ہے، اور یہ حرف یہ ظرف ہمارے سامنے آیا ہے. اور اسی طرح سے ٹھیک ہے، پھر یہاں پر طالباتی، ٹھیک ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو استانیہ طالبات کے درمیان ہے. تو یہاں پر اس طرح سے جو ہے وہ مرکب اضافی کی کنسیکشن ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بینہ جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر موصوف اور اس کی یہ یہاں پر اگلا جو ہے جملہ وہ حاضی کتب، ٹھیک ہے، عربیۃ، حاضی کتب عربیۃ. اب یہاں پہ کتب جو ہے وہ جمع مکسر، ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع ہے. تو اس کے ساتھ حاضی کا ہم نے استعمال کیا ہے. حاضی کتب عربیۃ، یہ عربی کتابیں ہیں، یہ عربی کتابیں ہیں. پھر حاضی، ٹھیک ہے، خزانات المکتبتی، یہ کتب خانے کی الماریاں ہیں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے خزانات جو ہے وہ جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع. تو اس کے ساتھ حاضی یہ مبتدا بن گیا، اور یہ خزانات المکتبتی کہ یہ مرکب اضافی. خزانات جو ہے وہ مضاف، اور المکتبتی یہ مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر خبر بنی ہے. اور ساتھ یہ جملہ اسمیہ ہمارے سامنے، کیونکہ ہم بہت ڈیٹیل میں یہ چیزیں ڈسکس اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری عربی لینگویج کی کلاسز ہے. اور گرامر کے ٹاپک کے لیے پھر آپ کو گرامر کے حوالے سے جو ہماری کلاسز ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مبتدا خبر اور جملہ اسمیہ مرکبات جتنی بھی ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب عاطفی، یہ پھر ساری چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح اس میں سمجھ میں آئیں گی. اس کے بعد پھر حاضہ بیت متوسط، حاضہ بیت متوسط، یہ درمیانہ گھر ہے. ذاکا یا ذالکا میدان واسع، ٹھیک ہے، وہ کشادہ میدان ہے. تلکا غرفۃ ضیقۃ، ٹھیک ہے، ضیقۃ وہ تنگ کمرہ ہے. تلکا غرفۃ، جو غرفۃ جو ہے وہ مؤنث ہے، تو ضیقۃ جو ہے اس کے ساتھ بھی مؤنث استعمال ہوا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے دل کا مبتدا ہو گیا، غرفۃ ضیقۃ، ٹھیک ہے. یہ اس کی کنسیکشن دیکھیں کہ یہ دونوں چاروں اعتبار سے جس کی جو سیم ہے، تو اس کا ترجمہ وہ تنگ کمرہ ہے، ٹھیک ہے. مرکب
جو ہے توصیفی، تو وہ تنگ کمرہ ہے. اسی طرح سے حاضی، حاضی یہاں پر بیرون، حاضی بیرون کا مطلب کنواں. حاضی یہ یہاں پر یہ مونس جو ہے وہ شمار ہوتا ہے عربی زبان میں، جو بظاہر آپ دیکھیں اس کا گولتا نہیں ہے، لیکن بہت سے اسما جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ عربی زبان میں مونس میں شامل شمار ہوتے ہیں، اس کو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سماعن، اردن، بیرون. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ مونس میں، اور بہت ساری نام جو ایک فہرست ہم نے دیکھی تھی. تو یہ جو ہے بیرون جو ہے یہ مونس. اس کے ساتھ دیکھیے عمیقتن، ٹھیک ہے، گہرا کو عمیقتن. ٹھیک ہے، حاضی بیرون عمیقتن، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مونس ایک جملہ بن رہا ہے مونس اسم کے ساتھ، تو حاضی کا استعمال نہیں کیا ہے. یہ گہرا کنواں ہے، اس کا ترجمہ یہ گہرا کنواں ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ ہمارا ایک سبق آج کا مکمل ہوا. اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ الفاظ جمع مکسر جمع سالم کے حوالے سے ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے اشارہ قریب، اشارہ بعید جو ہے وہ ہم نے ایک کے لیے مذکر مؤنث وہ دیکھا، دو کے لیے ہم نے مذکر مؤنث وہ دیکھا، اور جمع دو سے زیادہ کے لیے مذکر مؤنث وہ دیکھا. اور اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ جمع جب قبر جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہو تو مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ واحد مؤنث اس کے ساتھ آئے گی. اس طرح سے کافی سارے الفاظ نئے ہمارے سامنے آئے، اور درمیان میں ایک ہم نے ظرف جو ہے وہ ظروف ہم نے ظروف مکان زماں ہم نے دیکھا تھا پچھلے اسباق میں. تو یہاں پر ٹھیک ہے بینا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ بین درمیان، ٹھیک ہے، بینا بینت طالبات. ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا سامنے ہمارے المعلمات، ٹھیک ہے، بینت طالباتی، ٹھیک ہے، کہ استانیہ طالبات کے درمیان. تو بین جو کہتے ہیں درمیان، تو یہ ایک درمیان میں ظرف بھی ہم نے استعمال کیا. تو اس طرح سے جو ہے یہ مزید الفاظ سامنے رکھ کر جملے بنانے کی کوشش کیجیے گا تو مزید چیزیں واضح ہوں گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر قواعد جو ہم نے پہلے دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں ہا اولائے کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اولائکا کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اور کچھ ملکی جو یہاں پر الفاظ کے معنی مشکل الفاظ وہ معنی ہیں، اس کو بھی آپ یاد کرنے کی کوشش کریں. تو جتنا الفاظ کا ذخیرہ ہوگا اتنی اچھی عربی آپ بول سکیں گے. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنا اگلا 19واں سبق جو ہے وہ اس کے بعد کا انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. تو آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.